السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج، اور ایک بار پھر اپوزیشن پیچھے رہ گئی اور حکومت ایک اور بل کی منظوری لے گئی۔ 168 ووٹ ان کے پاس تھے، 150 اپوزیشن کے پاس تھے، اور اس کے بعد بھی منی بجٹ منظور ہو چکا ہے۔ اس کی شک بائی شک کلوزز کے اوپر ابھی بحث جاری ہے۔ نیشنل اسمبلی آج بالکل ہی جس طرح ہم نے دیکھا کہ خان صاحب جب اندر آئے تو بہت نعرے لگے، ان کے حامیوں نے ڈیسک بجائے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو پارلیمانی اجلاس ہو رہا تھا اس میں خان صاحب کے ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ خان صاحب سے پرویز خٹک صاحب کی کوئی گیس کے اوپر بات ہوئی تو بات بگڑ گئی، اور اس کے بعد بیچ میں پڑھنا پڑا علی زیدی صاحب کو، اور انہوں نے بچ بچاؤ کرایا ان دا سینس کہ وہ جب خان صاحب نکل کے جا رہے تھے تو ان کو روکا، اور خان صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آپ کو میری کارکردگی مطمئن نہیں کرتی تو پھر ہم کسی اور کو حکومت دے دیتے ہیں۔ پرویز خٹک صاحب نے بعد میں ہمیں یہ بتایا میڈیا کو کہ ایسی کوئی بات ہوئی نہیں تھی، انہوں نے گیس کی بات ضرور کی تھی کیونکہ خیبر پختونخوا میں گیس کا ایک بہت شدید بحران ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے حماد اظہر سے بات کی تھی، اور یہ تمام باتیں بالکل بھی سچ نہیں ہیں۔ لیکن ہم آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ نور عالم خان صاحب بھی موجود تھے۔ نور عالم خان صاحب نے بھی بہت ساری باتیں میں یہ بات بھی کی ہے کہ ہم اپنی پریویسی پر کتنا سودا کریں گے، کہ ہمارے جو عہدیداران ہیں، سرکاری عہدیداران، ان کی بھی جو کام وہ فارنرز کے پاس ہوں گی یا فارن ملک میں ہوں گی۔ یہ ان تمام تر چیزوں سے پرے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم 3 تاریخیں دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں۔ ایک جو ہے 23 مارچ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے دی تھی، پی ڈی ایم کی لانگ مارچ کا آغاز 23 مارچ کو ہوگا۔ ایک وہ تاریخ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہے، اور وہ ہے 27 فروری کی، وہ بھی لانگ مارچ کی ہے۔ اور اب ہمارے پاس ایک اور تاریخ آ گئی ہے، وہ ہے جنوری میں، وہ جو ہے 25 جنوری، جس میں ایک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جو مرکزی اجلاس ہے اس کے اندر رہ کر یہ باتوں پر طے کیا جائے گا کہ کس طرح سے حکومت کو گرانا ہے، عدم اعتماد لانا ہے یا نہیں لانا۔ ہم آج بھی اسی بات پر ہیں کہ عدم اعتماد آئے گا، اور شاید اس کا آج ٹریلر ہم نے خٹک صاحب کے دیکھ لیا ہے، کیونکہ ابھی بھی اگر یہ بات کی جائے تو 168 ان کے پاس ہیں، 150 ان کے پاس ہیں۔ منی بجٹ تو منظور ہو جاتا ہے، اس میں جو آنے والا ہے عدم اعتماد، یہ کیسے منظور ہوگا یا نامنظور ہوگا، اس پر ہم مزید بات بھی کریں گے۔ جی ہمارے پاس جو لوگ لائنڈ اپ تھے، ظاہر ہے بہت طویل ہو گیا ہے سیشن ہمارے ساتھ جی، اور لاسٹ منٹ ہمیں جوائن کیا ایس ایس سی پلیجو صاحبہ نے، آپ نے بہت شکریہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی صاحب کا تعلق ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر رانا مقبول صاحب۔ رانا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حسان خاور صاحب جو اسپوکس پرسن ہیں بزار صاحب کے، ہی ول آلسو جوائن اس شارٹلی۔ ہم بات شروع کر لیتے ہیں رانا صاحب آپ سے۔ یہ فگرز ہیں، دے اسپیک والیومز، یہ پہلی بار نہیں ہے، دوسری بار نہیں ہے، تیسری بار بھی نہیں ہے، اور شاید آخری بار بھی نہیں ہے، یا آپ بتا دیجیے اگر آخری بار ہے۔ 168 سیف ہے، حکومت لیجسلیشن مرضی سے کرتی ہے، بل پہ بل پاس ہو رہے ہیں، آپ لوگ صرف عوام کے لیے تاریخوں پہ تاریخ دے رہے ہیں۔ اب 150 کے فگر سے اب ہمیں عدم اعتماد کا آپ لوگ اگر یہ لالی پاپ ہمیں دی جائے گی، یا واقعی عملی طور پر لگتا ہے آپ کو خٹک صاحب کے ساتھ ساتھ اور بھی لوگ آپ کی طرف آ جائیں گے؟ دیکھیں جی، یہ ایک ایوولوشنری پروسیس ہے جو اپنے لاجیکل اینڈ کی طرف جا رہا ہے۔ یہ بل فار ایگزامپل آپ کہتی ہیں کہ پاس ہو گیا اور ہو جائے گا، تو کیا گورنمنٹ حکومت وقت کو اس کا فائدہ ہوگا یا اس کا نقصان ہوگا؟ جب مہنگائی کی ایک اور آندھی چلے گی تو آپ اس کے ریپرکشنز بھی دیکھ سکتی ہیں کیا ہے۔ جو ہمیں پتہ چلا ہے، جو پرویز خٹک صاحب نے بات کی ہے، وہی چیزوں کی سپلائز کی بات کی ہے، مہنگائی کی بات کی ہے، لوگوں کی ریزنٹمنٹ کی بات کی ہے۔ یہ تو ود ان دیٹ پارٹی بھی ایک آہو بقا ہے، تو کچھ بھی جیسے بھی مینیج کر لیا گیا، ٹھیک ہے، ہو گیا ہے، لیکن کیا قوم کو اس سے کوئی ریلیف ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ جب ہم سٹیپس ایسے لیتے ہیں، فار ایگزامپل میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ڈسکریٹ طریقہ ہے کام کرنے کا۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ جو یہ بینک کا بل بھی آئے گا بعد میں، وہ دیکھتے ہیں، لیکن اگر آپ سیلریز کا غریب ملک ہے کمپیریزن کریں، آئی ایم ایف کے چیئرمین کی سیلری ہے $45,978، چیئرمین فیڈرل ریزرو کی سیلری ہے $16,958، انڈیا کے بینک کی جو اسٹیٹ بینک ان کا ہے اس کی سیلری ہے $3,362، اور ہمارے گورنر اسٹیٹ بینک کی سیلری ہے $84,852، $84,852 پر منتھ۔ آپ اندازہ کریں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک کے ساتھ۔ تو یہ سارے کے سارے تھے جو چیزیں ہیں، دوز کین ناٹ بی پٹ انڈر کارپٹ۔ اس کا وبال نکلے گا اور جلدی نکلے گا، اور یہ موومنٹ بھی چلے گی اور کامیاب چلے گی،
اور باہر سے چینج تو آنی ہے. اس رائٹنگ آن دا وال. باقی یہ جو آرٹیفیشلی مینج کیا جا رہا ہے مقبول صاحب، لیکن آرٹیفیشل مینجمنٹ یہ ضرور ہوگا کہ اس میں قوم کا نقصان ہو جائے گا. نہیں، لیکن میں ایک پوچھ رہی ہوں کہ یہ جو آرٹیفیشل مینجمنٹ ہے یہی پھر جیت رہی ہے نا، کیونکہ آپ لوگ تو ایکچوئل میں بھی مینجمنٹ نہیں کر پا رہے. آپ لوگ تو پی ڈی ایم میں بھی ساتھ ہوتے ہوئے پھر ساتھ نہیں ہوتے، پیپلز پارٹی الگ ہو جاتی ہے، این پی الگ ہو جاتی ہے، پھر آپ لوگوں کو پھر ایک ہوا نکلتی ہے غبارے سے، پھر بھری جاتی ہے، پھر پی ڈی ایم کا شور مچتا ہے، پھر ایک تاریخ دی جاتی ہے، پھر ایک اور تاریخ دی جاتی ہے. مطلب اگر آپ لوگوں نے کرنا ہے تو 25 جنوری تک انتظار کس چیز کا ہے؟ کیا اب کمیٹی کا اجلاس پہلے نہیں بلایا جا سکتا؟ کیا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے لیڈرز پہلے نہیں آ سکتے؟ ان کو نہیں بلایا جا سکتا؟ اور یہ مطلب اگر آپ نے واقعی چینج لانا ہے تو انتظار کیوں؟ تاریخوں پہ تاریخیں کیوں؟ اور آرٹیفیشل مینجمنٹ آپ یہ دیکھیے کہ عشائیے پہ عشائیے ہوئے. متحدہ قوم موومنٹ کل رات تک انڈیسائیڈڈ تھی، آج انہوں نے کوئی شک کر کے دے ہیو پلیڈ ویل، اور انہوں نے عوام کے بھی نبض پہ ہاتھ رکھ دیا اور خان صاحب کو بھی خوش کر دیا، اور بل بھی پاس ہو گیا. اور کاف لیگ جو کہ کل تک نظر نہیں آ رہی تھی آج وہ بھی نظر آ گئی. تو پھر آرٹیفیشل مینجمنٹ تو جیت جاتی ہے نا سر. خان صاحب کو خوش کر دیا، کیا عوام الناس کو بھی خوش کر دیا، وچ از دی ریئل ٹارگیٹ. جو ہونا چاہیے آپ کی رائے صاحب ہے کہ جتنی بھی اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کو اکٹھے ہونا چاہیے اس مشن کے لیے، کیونکہ جو حالات ہو گئے ہیں فائنانشل بھی، اور آپ دیکھ لیں آپ کا بہت بڑی جو ملک کی فیوچر ہے وہ بھی دیٹ از ان جیپرڈی آپ کے سامنے ہے. اور لگتا یوں ہے کہ جو پلان ہے مختلف ایجنسی کا لائک موساد اور را اور چلیں اب ہم کنسپیریسی تھیوری میں جا رہے ہیں. رانا صاحب یہ آپ کا فیوریٹ ٹاپک ہے. اچھا مجھے واپس آنے دیں آپ کو، را پہ بعد میں چلتے ہیں، پہلے ہم ذرا یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ را سچویشن کیا ہے. بھی یہی ہے. اچھا ٹھیک ہے سر، مجھے ذرا بڑھنے کی جگہ جب میں سسی صاحب کو انکلوڈ کر دوں. سسی صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آج ملاقات ہوئی ہے حیدر ہوتی صاحب کی بھی، ظاہر ہے آپ لوگ بھی اپنی عملی جو ہے لاسٹ اینڈز جو ہیں آپ اس کو میٹ کر رہے ہیں، جو آپ نے 27 فروری کی ڈیٹ دی ہے. متحرک ہو رہے ہیں دونوں جماعتیں اور ان کے ورکرز. یہ بتا دیجیے گا کہ یہ صرف کوئی الیکشن کیمپیننگ کا مقصد ہے یہ ساری چیزیں کر کے، کوئی اگلے الیکشنز تک کا ہم نے کوئی لالی پاپ، جس طرح میں نے ان کو بھی کہا رانا صاحب کو، یہ لالی پاپ دے رہے ہیں آپ لوگ عوام کو، یا سیریسلی آپ لوگ عدم اعتماد لائیں گے اور مارچ سے آگے بھی جائیں گے؟ شکریہ ثنا. یہ سیریس قسم کی اناؤنسمنٹ ہے، اور ابھی بھی میں سندھ کاؤنسل کے اجلاس سے ہی آ رہی ہوں کیم ہاؤس سے. وہاں ہماری پوری ونگ سے وہاں شریک تھی، اور ہمارے صوبائی مرکزی اور جو بھی لیڈرشپ تھی وہ وہاں تھی. تو ہم نے تو رجسٹریشن اور کمیٹیز اور روٹ وغیرہ پڑاؤ کہاں کہاں ہوگا تو اس کی تیاری شروع کر دی ہے. اور یہ ہم نے پہلے بھی جب پی ڈی ایم کا بھی جب ہم حصہ تھے تب بھی آپ نے دیکھا سب سے پہلے اور زیادہ تیاری ہم نے کی تھی، لیکن پھر بہرحال مجھ سے ساتھی نہیں آمادہ ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ لاسٹ آپشن جو ریزائن کرنے والا وہ پہلے کیا جائے. تو ہماری اناؤنسمنٹ، ہمارا یہ ڈیسیشن جو ہے لانگ مارچ کا، یہ سنجیدہ نیت کا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے خاص طور پہ معاشی حالات کی، ابھی بھی دیکھ لیں کہ آپ کا صرف مہنگائی کی شرح جو ہے 12.30 تک ہے، اور جو بل کے بعد تو اور بھی بڑھے گی، اور پیٹرولیم کی جو پرائسز جو اور بھی اوپر جانی ہے. اور صرف اس بل کی وجہ سے جو 150 چیزوں پہ ڈائریکٹ ٹیکس اور سیلس ٹیکس کی بات الگ ہے. تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں ایک عام بندے پر جو ہے بوجھ بالکل ڈال رہی ہیں. یہ کہنا کہ یہ امراء کے جو ہے وہ ان کے، لیکن سسی صاحبہ سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، سوری، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے روٹ تو طے کر لیے ہیں، آپ لوگوں نے ڈائریکشن بھی بتا دیجئے کیا ہوگی، اور منزل کیا ہے؟ منزل خان صاحب کو عدم اعتماد کے تھرو گھر بھیجنا ہے یا اس حکومت کو چلتے رہنا ہے اور آپ نے عوام کے دل میں جگہ کرنی ہے؟ کیا مطلب مقصد کیا ہے، منزل کیا ہے؟ سنا یہ سارے آپشنز یہ سارے جمہوری اور آئینی ہیں. جو آپشنز ہمیں پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں وہ بالکل لیکن کلیکٹیوزم کے ساتھ، اور کیونکہ یہ ساری ایفرٹ جو ہے متحدہ اپوزیشن کی ہونی ہوتی ہے تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور ہو بھی جائیں گے اگر سیریسلی اس چیز پر جو ہے یہ آپشن ہمارے سامنے ہے. اسٹریٹ جو آپ کی ایجوکیشن یا اسٹرگل جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا آپشن ہے، اور اس میں ویسے بھی پاکستان پیپلز پارٹی متحرک ہے. ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارا مختلف جو بھی جلسے جلوس ہوئے ہیں نہ صرف سندھ میں لیکن سبھی اور کلات اور سائیوال سے لے کر آپ کے نادرن ایریاز تک وہ زبردست رہے. عام لوگ بھی اس میں ریگارڈنگ آف اینی پارٹی ایفیلیشن دے جوائنڈ اس،
اور اس میں یعنی یہ ایک بات متفقہ طور پر یہ یقینی ہے کہ people want to get rid of اچھا سسی صاحبہ ایک بہت ہی سمپل سوال کا جواب دے دیجئے کہ جب بھی 3 ماہ بعد 3 ہفتے بعد کوئی نیا بل آتا ہے اس کے اوپر بہت شور مچتا ہے کہ ہم نہیں پاس ہونے دیں گے, ہمارے پاس عددی اکثریت ہے, لیکن ہوتا یہی ہے. آج بھی 168 حکومت کو ووٹ پڑے ہیں اور 150 اپوزیشن کے پاس ہے. اگر عدم اعتماد آئے گا تو انہی فگرز کے ساتھ آئے گا, تو کیسے کامیاب ہو جائے گا؟ یہ جو 18 کا ڈفرنس ہے یہ کیسے میٹ کیا جائے گا؟ جو جہاں تک مجھے پتا ہے کہ متبادل اپوزیشن نے بالکل اس میں سنجیدگی دکھائی, اور آپ نے دیکھا کہ امینڈمنٹس جو آ رہی تھی, ہم تو میٹنگ میں تھے سیم ہاؤس میں, تو زیادہ تو نہیں دیکھ سکتی, لیکن جو ہمیں رپورٹ مل رہی تھی تو ہمارے چیئرمین صاحب سے لے کر سب نے جو ہے مختلف جو they wanted to bring about some changes in amendments, تو اس حوالے سے وہ ہمارا نمبر جو کچھ کم تھا, لیکن اس میں کچھ لوگ باہر گئے ہوں گے, کچھ یہاں ہوں گے, لیکن جو عدم اعتماد والی ہے اس میں بالکل پوری سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ یہ ایکسرسائز ہوگی. یہ ایسے ہوا میں تیر نہیں چلایا جائے گا کہ یہ ساری پارٹیز کو, لیکن سنجیدگی تو ٹھیک ہے, حقیقت پسندی بھی اچھی چیز ہوتی ہے. رانا صاحب آپ بتائیے گا یہ 18 کا فگر کیسے میٹ کریے گا, اور آپ کو لگتا ہے کہ پرویز خٹک صاحب اور جیسے اور بھی ہوں گے, اور اب پرویز خٹک صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو سگریٹ پینے باہر گیا تھا, میں تو کوئی ناراضگی میں نہیں گیا تھا, تو ہم اس بات پہ یقین کر لیں کہ آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ کہیں پہ ہوگا کہ ہماری لڑائی ہو گئی ہے, کہیں آپ کو کہیں گے ہم ووٹ دیں گے, پھر کہیں گے نہیں ہم تو خان صاحب کے ساتھ ہیں. جب اپوزیشن اپنی قوتیں مجتمع کر کے انشاءاللہ لگے گی چاہے ان ہاؤس چینج کے لیے, آپ کو یاد ہے کہ یوسف شاہ گیلانی کا جو الیکشن جس طرح جیتا گیا تھا آپ کے سامنے ہے, وہ ایک معجزہ تھا کہ نہیں تھا. تو اس طرح جب اس کو شد و مت کے ساتھ اس عمل کو کیا جائے گا, اگر یہ فیصلہ کر لیتی ہے اپوزیشن کہ ووٹ آؤٹ کرنا تو ووٹ آؤٹ ہو جائیں گے, لیکن ابھی شاید کچھ تھوڑی بہت اشکال ہے مختلف. سر جو چیز ناممکن ہوتی ہے وہ گیلانی صاحب کے ایریا میں کیسے اتنا بڑا معجزہ ہو جاتا ہے, اور کیا عدم اعتماد میں بھی معجزہ ہوگا سر, یا جو ناممکن لگ رہا ہے وہ ناممکن ہی رہے گا؟ نہیں, آپ کو دیکھیں آپ کے سامنے وہ سارے ملک کے ایم این ایز نے ووٹ دیے ہیں گیلانی صاحب کو, آپ کے سامنے ہے. اسی طرح ہوتا ہے نا ووٹ آف نو کانفیڈنس, ایسے ہی ہوگا اگر انہوں نے پارٹیز نے مشترکہ طور پہ فیصلہ کر لیا. اگر فیصلہ ہو گیا تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر یہ بہت بڑی مشکل ہوگی, پھر یہ ووٹ آؤٹ ہو جائے گا اور چینج بھی آ جائے گی. اب دیکھنا ہے, بہت ساری آراء ہیں کہ کیا یہ چینج جو ہے یہ کتنی زیادہ ہوگی. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. حسان خاور صاحب نے ہمیں جوائن کیا. حسان صاحب بہت شکریہ, کیونکہ ہمارے پاس ایک مری ٹریجڈی بھی ہے جس پر ہمیں بات کرنی چاہیے, لیکن کمنگ اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ بات کر رہے ہیں وہ اسپیشلی اس وقت جو پارلیمنٹ میں ہم فگرز دیکھ رہے ہیں 168 حکومت نے حاصل کیے, وہ 150 اپوزیشن کے ہیں, اور اس کے باوجود ہم وہی دیکھ رہے ہیں کہ وہی اسد کیسر صاحب کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے ہمیں سن نہیں رہے, بلڈوز کر رہے ہیں, نائز کو نہیں سن رہے, آئز کو سن رہے ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں اسی طرح چلتی رہیں گی سر 1 سال اور, یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی عدم اعتماد آپ کے خلاف لائی جائے گی؟ دیکھیں, عدم اعتماد لانا اپوزیشن کا جمہوری حق ہے اگر ان کے پاس نمبرز ہوں, لیکن نہ ان کے پاس نمبرز ہیں نہ ہوں گے, یہ عدم اعتماد نہیں آئے گی. ٹھیک, میں آپ کو بتا رہا ہوں, کوئی چانس نہیں ہے. اور آپ ان کا ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, یہ ایک دن پہ یہ مارچ نہیں کر سکتے, تو ایک دن میں ووٹ کیسے ڈالیں گے آپ مجھے بتائیں. ٹھیک ہے, گڈ ویلڈ کویشچن کہ ایک دن میں آپ مارچ نہیں کر سکتے, ووٹ کیسے ڈالیں گے سر؟ رانا صاحب جلدی سے رسپانس, 1 لائن رسپانس. جی اچھا, رانا صاحب اب کی لائن نہیں ہے, صاحب میں چاہ رہی تھی سچی آپ جواب دینا چاہیں گی اس کا, پھر میں حسان صاحب کے واپس جاؤں. یہ دیکھیے, ہم جو بھی بات کرتے ہیں اس کا جو ہے پریکٹیکل جو ہے اس کی ڈیمونسٹریشن اور مینیفیسٹیشن یہ لوگ دیکھ رہے ہیں, ان کے کچن میں رولا ہے. آج کی میٹنگز یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں, خیبر پختونخوا کے ریزلٹس بتا رہے ہیں, اور دیوار کے سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. تو ہمارے پاس جو بھی آپشنس ہوں گے, کوئی غیر آئینی غیر جمہوری نہیں, آپشنز جو ہے آئین میں حکومت کی مدت کسی طرح سے بھی کم کرنا, یہ تو آئین میں ہے, لیکن کرنا چاہیے کہ نہیں. ٹھیک ہے جی, میں حسان خان صاحب میں آپ کے پاس آتی ہوں. یہ کیا ہے, پرویز خٹک صاحب کا کوئی مسئلہ ہوا ہے, آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ کیونکہ خٹک صاحب نے تو آ کے میڈیا کو پھر یہ بتا دیا ہے کہ وہ تو سگریٹ پینے باہر گئے تھے, ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے, اور انہوں نے صرف گیس کے اوپر بات کی تھی, اور وہ بھی حماد اظہر صاحب سے کی تھی. لیکن ہمیں بھی یہ پتا ہے کہ نور عالم خان صاحب نے بھی کوئی گفتگو کی ہے, کوئی کہ سودا کیا جا رہا ہے ہماری اسٹیٹ کی پریویسی پر. ذرا اس بارے میں اگر آپ تھوڑی روشنی ڈال سکیں تو.
دو تین اس بات کے پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بات کا بتنگڑ بنایا جا رہا ہے اور وہ پرویز خٹک صاحب نے بات واضح بھی کر دی ہے. دوسری بات یہ ہے ثنا کہ پاکستان تحریک انصاف کا کلچر یہ ہے, اور یہ آپ جس میٹنگ میں بھی جائیں گی یہاں پہ آزادی اظہار رائے کی عزت کی جاتی ہے. لوگ کھل کے اپنی بات کرتے ہیں, وزیر اعظم تحمل سے سنتے ہیں, اس کے بعد ان کا فائنل ورڈ ہوتا ہے, اور یہ ہر میٹنگ میں نے دیکھا ہے. اور یہ کلچر ہماری جو باقی دو بڑی اپوزیشن پارٹیز ہیں وہاں پہ ناپید تھا, لیکن پی ٹی آئی میں لوگ کھل کے بات کرتے ہیں اور یہ سپیس دی جاتی ہے. تو اگر پرویز خٹک صاحب نے کوئی بات کی حضور میں کی ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن کی ساری, میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی ایک دفعہ اور اب پھر کہوں گا کہ ان کی ساری امیدیں حکومت سے ہی وابستہ ہیں کہ کہیں اتحادی الگ ہو جائیں, کہیں ہمارا کو وزیر ناراض ہو جائے, کہیں ادارے ناراض ہو جائیں. ان کے اپنے پاس کچھ نہیں ہے, اسی لیے وہ ایسی باتوں کا بتنگڑ بنانا چاہتے ہیں, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوئی انہوں نے بات کی ہوگی آپس میں, حماد اظہر صاحب سے پاکستان تحریک انصاف میں ان کو جواب دیا, دو لوگوں نے اپنا موقف دیا. ٹھیک ہے, پاکستان تحریک انصاف کا جو کلچر آپ نے جس پہ روشنی ڈالی اور ہماری نظر دلوائی ہے اس پر کہ وہاں پہ آپ کھل کر بات کر سکتے ہیں, لیکن سر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہ پارٹی چھوڑ کے لوگ اور کھل کر گفتگو کرتے ہیں اور ایسی کھل کر گفتگو کرتے ہیں جو بہت سارے پول کھول دیتی ہے؟ یہ بھی آپ ہی کی پارٹی کا وہ ہے وتیرہ نہیں, آپ کے پارٹی ارکان کا جو آپ سے چلے جاتے ہیں آپ کے پاس؟ یہ تو دیکھیں نہیں, دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو شخص کسی سے نہیں بلانگ کرتا اور پرانی کوئی بات کرے, کوئی لوگ جو پرنسپل کی وجہ سے چھوڑ کے جائیں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اگر آپ جا کر پرانی باتیں جھوٹے بہانے لگا رہے ہیں, یہ تو دیکھیں اپنی بات کے اوپر خود ہی میرے خیال میں آنے والی بات ہے نا کہ آپ کسی کے ساتھ ہوں, 3 سال بعد آپ یہ کہیں جی اس وقت یہ ہوا تھا, بھائی اس وقت آپ نہیں بولے. رانا شمیم صاحب والا بھی آپ دیکھ لیں جو دوسری سائڈ پہ جج کے اوپر انہوں نے اپنا ایفیڈیوٹ دیا, تب بھی یہ تھا کہ 3 سال کے بعد آ کے بھائی اگر یہ بات تھی آپ اس وقت بولتے. تو یہ باتوں کا یہ جو ہوتا ہے نا, یہ ایک نارمل سی بات ہے کہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, وہ اپنا مائنڈ دیتے ہیں, بنا لیتے ہیں, یہ کچھ نان سیریس سی باتیں ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی سیریس چیز ہے. ٹھیک ہے, یہ سیریس آپ نے ان کو کتنا لیا تھا اتحادیوں کے مطلب جو ڈاما ڈول ہو رہے تھے کل سے, کہ پھر عشائیے پیشائیے بھی ہو رہے تھے, ملاقاتیں بھی ہو رہی تھیں, اور یہ آپ کے لیے تو بڑا ہیکٹک رہا ہوگا کل ایوننگ سے بعد سے. آپ بتائیے گا کیا مطلب کیا پرابلم تھا کاف لیگ کو اور کیسے مان گئی؟ نہیں دیکھیں کوئی پرابلم نہیں تھا. میں نے آپ کو بتاؤں کہ یہ پہلے بھی جب ووٹنگ ہونی تھی الیکشن ایکٹ پہ بھی, ابھی بھی ہم اور لوکل باڈیز کے اوپر بھی, صوبے کے اندر بھی ہم یہ کرتے ہیں کہ اتحادیوں کا ایک ویو جو ہے اس کو سیریسلی لیتے ہیں, اس کو میرٹ پہ ڈسکشن ہوتی ہے, گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے, وہ بات کرتے ہیں, ان کی باتیں مانتے ہیں, کچھ ہم اپنی بات سمجھاتے ہیں, اور یہی ہوتا ہے. یہ میں آپ کو پرانا بتا رہا ہوں. اب جو ہے یہ عشائیے اور سوشل گیدرنگ, یہ پہلے ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اچھا بھائی سارے ہیں, کل جانا ہے, کیا بات ہونی ہے. یہ کوئی ڈاما ڈول والی بات نہیں. یہ ڈاما ڈول والی کہانی نا اب پرانی ہو چکی ہے. یہ ہر اجلاس سے پہلے ڈاما ڈول کی کہانی جو ہے نا اپوزیشن لے کے آتی ہے, اور پھر وہ کہانی ہی ڈاما ڈول ہو جاتی ہے. یہ آپ کئی دفعہ نہیں ہو چکا, یہ تو ریپیٹڈ میرے لگتا ہے کہ اسکرپٹ ہے, ہر دفعہ ریپیٹ پہ چل رہا ہے پلے, کچھ بھی نہیں ہے. اس ملک کی سیاست بھی اسکرپٹڈ ہے اور کافی چیزیں ویسی ہی چل رہی ہیں. چلیں آپ وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو حسان صاحب آپ کی جو بات ہے اس پہ آگے بات کریں گے. عادی جو ہیں یہ شائعے پر تو ایسی ہی بات ہوتی ہے اور یہ صرف کہانیاں ہیں, لیکن یہ کہانیاں ہر بل سے پہلے ہی کیوں شروع ہوتی ہیں اور ہر بل کے آنے کے بعد کیوں ختم ہو جاتی ہیں, اس پر بھی بات کریں گے وقفے کے بعد. تو یہ کہ اتحادی جو بل پاس ہونے سے ایک دن پہلے تک نہیں مان رہے ہوتے وہ فوراً کیسے مان جاتے ہیں. اور آج ہم نے متحدہ قومی موومنٹ کو بھی اگین ویل پلیڈ, انہوں نے کل انڈیسائیڈڈ تھے, آج انہوں نے ایک شک کی تکلف کری اور اس کے بعد کہا کہ عوام کی حساسیت احساسات پر بھی ان کی نبض ہے, اور وہ خان صاحب کو بھی خوش کر گئے. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو عشائیے ہوتے ہیں, ان عشائیوں میں بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. میرا خیال ہے ایسے ہی کوئی عشائیے اپوزیشن کو بھی کر لینے چاہیے. میں آپ کے پاس آؤں گی. سسی پولیجو صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ, حسان خاور صاحب ہیں, رانا مقبول صاحب ہیں. سسی صاحبہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ملتے ہیں, بات ہو جاتی ہے اور یہ کہانیاں اپوزیشن بناتی ہے, پھر یہ کہانیاں بھی دم توڑ دیتی ہیں اور یہ پرانی اسکرپٹ ہے. تو اب ذرا آج کی نئی اسکرپٹ پہ آتے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ان کے عشائیوں میں ایسا کیا جادو ہوتا ہے, وہ عشائیے آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے کہ اپوزیشن بھی ایک پیج پر رہے, ان کی بھی کوئی ادھر ادھر نہ جائے, جیسے ان کے اتحادی ان کے ساتھ ہیں ہر برے وقت میں اچھے وقت میں. اب وہ اتحادیوں کو یہ کس طرح جمع کرتے ہیں یا وہ معاملات کیسے طے پاتے ہیں, وہ میرے خیال میں سب کو اندازہ ہے. میرے خیال میں اپوزیشن کو اگر ایک تو کمپیریزن کوئی ہے ہی نہیں اپوزیشن کا اس گورنمنٹ کا, کیونکہ ہم آرگینک وے میں اور ایک بڑا بیک گراؤنڈ جدوجہد کرنے والی پارٹی, خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی کی تو میں بات کروں گی,
اور ایک بھاری بھرکم مینڈیٹ دھاندلی RTS سسٹم کے بیٹھ جانے کے باوجود ایک بھاری بھرکم اپوزیشن ہے اور محنت کر رہی اپوزیشن اور اس میں کامیابیاں بھی ملی ہیں، لیکن SIA جو ہوتے ہیں ہمارے تو اس میں یہ ساری چیزیں پلانڈ وے میں یا پہلے سے وہ نہیں ہوتے اور اس میں کالس یہاں وہاں سے نہیں آتی. اتحادی اگر ہمارے اپوزیشن کے ہیں تو میرے خیال میں وہ پہلے بھی انہوں نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے، ابھی بھی دیں گے. اچھا، یہ متحدہ قومی موومنٹ کو اگر فون کالز آتی ہیں تو آپ لوگوں کا بھی ان کے ساتھ ایک اتحاد رہا ہے پاسٹ میں، کیا اس وقت بھی کالز آتی تھی یا آپ ہی لوگ ان کو کچھ اشائیہ دے کر مان لیتے تھے یا ان کی کوئی چیزیں مان لیا کرتے تھے؟ کیونکہ اس وقت والی MQM اور آج والی MQM میں کافی فرق بھی آ گیا، اب تو وہ اتنا مانتے بھی نہیں ہیں چیزیں. سنا ہم عوامی پارٹی ہیں، ہماری امیدیں ہمارا بوجھ وہ ہمارے کندھوں پر یا عوام، اور ہم اپنی اسٹرینتھ جو آئین کے ساتھ ساتھ جو ہے عوام سے ڈرائیو کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں کالس کی ضرورت نہیں ہے. اور متحدہ وغیرہ یہ تازی رہے، آپ کی بات صحیح ہے بجائے، لیکن اس کے لیے ہم محنت کرتے تھے، ان سے بات چیت کا سلسلہ. آپ ہی محنت کرتے تھے یا آپ کی محنت میں کوئی اور شامل بھی تھا؟ کبھی بھی نہیں. ہم نے ہمیشہ اپنے کندھوں پر بھروسہ کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں پھر مارے بھی کھائی ہیں، پولیٹیکل معاشی. ہماری جب بھی حکومت آئی ہے اب گرانے کی کوشش کی گئی ہے. اگر جب یہ 2008 میں تو ان کے کندھوں پہ بھی بھروسہ رکھے نا. یہ بھی پھر کسی اور سے مدد نہیں لے رہے ہوں گے. اتحادی ان کو پسند کرتے ہیں، اتحادی ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، پھر ان کو فون کیوں آتے ہیں؟ آپ کو نہیں آتے تھے لیکن ان کو آتے ہیں. سنا you and I know it very well, everybody knows that کہ یہ PTI کی گورنمنٹ ساری کس ڈھکوسلے پہ کھڑی ہوئی ہے، کیا ڈرامے بازیاں رنگ بازیاں ہو رہی ہیں. یہ 2-3 جو بیساکھیاں ہیں وہ کیسے مینج کی جا رہی ہیں اور اس حوالے سے بہت ساری کہانیاں اب تو سامنے حقیقت بن کر وہ سامنے آ رہے ہیں. اب ریومرز کی بات نہیں ہے، اب ان کے خود کے لوگ جو بیان کر رہے ہیں، چاہے خیبر پختونخوا کے الیکشنز میں وہ بیانیاں آیا ہو، چاہے نور عالم خان کی باتوں میں وہ چیز ہو، یا آج خٹک صاحب جو بیان کر رہے ہیں، چاہے ایکسکیوز وہ گیس لوڈ شیڈنگ کا ہو یا ڈومیسٹک کنزیومر یا صنعتی گیس کی جو ہے اس حوالے سے. سندھ میں بڑا مسئلہ ہے، ہم پروڈیوس کرتے ہیں 70% سے زیادہ، لیکن مل کیا رہا ہے؟ کتنا شاخ سوال ہے. آپ دیکھ لیں صرف ڈومیسٹک کنزیومر، صرف آپ کی صنعت جو ہے ٹیکسٹائل کی، وہ تو بیٹھ گئی ہے. آپ صرف 1 مہینے کا آپ دیکھ لیں تو ہوشبہ اس میں جو ہے عذاب ہے. لیکن ان کی میرے خیال میں ان کو یا تو وینٹیلیشن کا کوئی نہیں ہے، یا خان صاحب سے بات چیت نہیں کرتے اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی پارٹیز کے ساتھ، یا لوگوں کو یہی ابھی موقع ملا ہے کہ اپنا جو ہے وہ بیانیاں رکھ رہے ہیں، اپنی مسائل رکھ رہے ہیں. کیونکہ خان صاحب تو عوامی سیاست تو وہ کرتے نہیں ہیں. PTI کی کوئی سیاست عوامی، I'm sorry but I have to say it اور everybody knows that. تو اس حوالے سے یہ معاملات جو ہو رہے ہیں تو پھر ان کو یہاں وہاں دیکھنا پڑتا ہے. میرے خیال میں اب میں کہیں انگلی نہیں اٹھا کر کہہ رہی ہوں، لیکن ایک چیز جو چلے ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے، لیٹ می موو آن. اچھا، میں حسان صاحب آپ کے پاس جلدی کوئکلی میں آپ کے پاس اس لیے آنا چاہتی ہوں کہ پرویز خٹک صاحب والی بات جو ہے نا وہ یہی ہے کہ پرویز خٹک صاحب نے ایکچوئل آن گراؤنڈ جو ان کے ساتھ ایبٹ آباد میں ہوا ہے کچھ ہفتے قبل، اور اس کے بعد جس طرح سے لوگوں کا شور شرابہ تھا، لوگوں کی نعرے بازیاں تھیں، جو ان کو ایکچولی جو ان کی کانسٹیٹیوئنسی کے لوگ ہیں اگر وہ ناخوش ہیں تو ان کی اتنی بات کرنا جتنی وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی جائز نہیں لگتی آپ کو؟ دیکھیں، میں نے آپ سے کہا کہ ہماری پارٹی بھی اور میں ذاتی طور پہ بھی اختلاف رائے کی بہت عزت کرتا ہوں، اور ایشوز کے اوپر میننگ فل ڈسکشن تبھی ہو سکتی ہے کہ 2 لوگ مختلف رائے دیں. میں وہاں پہ موجود نہیں تھا. اگر پرویز خٹک صاحب کا ایک چیز کے بارے میں ایک اوپینین رکھتے ہیں گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھ کے، تو انہوں نے اپنا اوپینین دیا. حماد اظہر صاحب نے ایک دوسرا اوپینین دیا. لیکن اس کے اندر ایسی انہونی بات کیا ہے؟ میں یہ اخبار کا ایڈیٹوریل سیکشن نہیں ہے نا جہاں اوپینینز آتے ہوں. یہاں حقیقت پسندی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، فیکچوئل بھی بات کرنی چاہیے. اگر خٹک صاحب نے اوپینین نہیں دیا، ایک فیکچوئل بات کی کہ گیس کا بحران ہے، گیس بند ہے، کے پی میں نہیں جا رہی ہے، اور اس کا حماد اظہر صاحب کا جواب نہیں تھا، تو یہ اوپینین نہیں، یہ تو فیکچوئل ڈسکشن ہے. یہ اوپینینیٹڈ کوئی کالم تھوڑی ہے، یہاں پہ لکھ تھوڑی رہے ہیں، ہمارا ایڈیٹوریل پیج تھوڑی ہے. آپ حکومت ہیں، فیکچوئل بات کریں. نہیں، فیکٹ کی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ایک پالیسی کے بارے میں 2 لوگوں کی ڈیفرنٹ اوپینین ہے کہ جب ملک میں گیس کی شارٹیج ہو، کیا آپ $40 کے حساب سے گیس لے کے لوگوں کو گیس دے سکتے ہیں، یا گیس کا جو میرٹ آرڈر ہے وہ کیسے بنتا ہے. ظاہر ہے کہ جب آپ پالیسی کو 2 مختلف طریقوں سے دیکھیں گے
تو مختلف کانسٹیچوئنسیز یا مختلف لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. ہر پالیسی کی ڈیسیجن میکنگ ایسے ہی ہوتی ہے, یہ اس کے بارے میں ہے. انہوں نے اپنے لوگوں کی بات کی. حماد صاحب ظاہر ہے کہ نیشنل پالیسی کو دیکھ رہے ہیں. جو بھی تکالیف ہوئی ہوں اس پالیسی کو بنانے میں یا ترتیب دینے میں, اس پالیسی کا جو ڈائریکٹ افیکٹ ہے وہ اگر کسی کے پروونس پہ پڑ رہا ہے, اگر وہاں گیس کی قلت ہے تو وہ آپ سے بات بھی نہیں کر سکتا اس بات پر. وہ کہے گا چلیں جی آپ کا اوپینین ہے, میرا اوپینین ہے. مطلب اس کے اوپر کچھ ہونا چاہیے نا. یہ کہہ دیں کہ نہیں جی ہو سکتا, کچھ نہیں ہو سکتا, مطلب یہ کیا اس کا مطلب ایکسکیوز کیا ہے؟ نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں, کیوں نہیں بات کر سکتے, ضرور کرتے بھی ہیں. میں آپ کو یہ تو کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف میں تو ہر بندہ کھل کے بات کرتا ہے اور مل جل کے بات چیت سے معاملہ فیملی سے بات حل کرتے ہیں. یہ تو بات میں کہہ رہا ہوں, میں آئی ٹوٹلی سپورٹ. اوکے, کھل کے بات ہوتی ہے. جی رانا صاحب, آپ کے یہاں تو پتہ نہیں کھل کر بات بھی نہیں ہوتی, کھل کر ملاقات بھی نہیں ہوتی اور کھل کر مذاکرات بھی نہیں ہوتے. آپ کی پارٹی کا تو کچھ یہ بتا دیجئے کہ جو رنگ بازیوں کا ذکر کر رہی تھی سسی صاحبہ, وہ رنگ بازیاں کہاں تک رنگ بھر گئی ہیں نون لیگ کے سیاست میں؟ اور دوسری بات یہ بھی بتا دیجیے کہ الیکشن کمیشن کی جو آج جو ایک دوسرا الیکشن کمیشن نے آج قدم اٹھایا, وہ بھی کھل کے بول رہے ہیں یا کھل کے رپورٹیں اپنی شائع کر رہے ہیں. ایک اب پہلے اسکروٹنی کمیٹی کی آئی تھی آن فارن فنڈنگ, اب ڈسکا الیکشن کی بھی آ گئی ہے جہاں پہ وہ 60 لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی, ایس ایچ اوز بھی شامل ہیں. یہ خوش آئند ہے, شفاف انتخابات کی نشاندہی کرتا ہے؟ جی بالکل, یہ بہت اچھا سٹیپ ہے کہ جس نے کوئی غلط کام کیا ہو الیکشن میں, ادروائز اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا بہت ضروری ہے. اس کے اچھے ریپرکشنز ہوں گے. میں آپ کو عرض کروں کہ اپوزیشن, آپ ابھی پوچھ رہی تھیں, اپوزیشن بہت اس وقت مضبوط ہے اور مضبوط رہی ہے. آپ دیکھ لیں پچھلے 3.5 سال کا ٹریک ریکارڈ, اپوزیشن کی طرف سے کوئی فارورڈ بلاک بنا, اتنے پریشر کے باوجود اتنے کیسز بنائے گئے, لیکن وہ اکٹھے رہے ہیں اور اکٹھے رہیں گے. اور آپ دیکھ لیں ان کی پرفارمنس کے الیکشن میں, ابھی لوکل باڈی الیکشن ہوا ہے کے پی کے میں, کیا حشر ہوا ہے. اس سے پہلے لوگ یہ جو بائی الیکشن ہوئے ہیں پنجاب میں, ہر طرف کیا حشر ہوا ہے. اس سے پہلے جو کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن تھے, یہ بہت بڑے انڈیکیٹرز ہیں گورنمنٹ کی پاپولیرٹی کے اور اپوزیشن کی پاپولیرٹی کے. اس لیے لیٹس ریڈ بٹوین دا لائنس. امپیشنس ضرور ہے, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, عوام میں بھی ہے کہ چینج آنی چاہیے, لیکن جو حقیقت ہے دیٹ از رائٹنگ آن دا وال. اس لیے میں نہیں سمجھتا کوئی مایوس ہونے والی بات ہے. رائٹنگ آن دا وال 6 مہینے سے شروع ہو گئی تھی, وہ رائٹنگ کمپلیٹ ہی نہیں ہو رہی. ہم 6 مہینے سے سن رہے ہیں اپوزیشن کے منہ سے رائٹنگ از آن دا وال, رائٹنگ از آن دا وال. نہ 90 دن گزرے, پھر 100 دن گزرے, پھر آپ نے کہا رائٹنگ از آن دا وال, پھر 3 مہینے گزرے, آپ نے کہا رائٹنگ از آن دا وال. اب ہم یہاں پر آگے ہیں, آلموسٹ 4 سال ہونے والے ہیں اور اب ہم کہہ رہے ہیں رائٹنگ از آن دا وال. سر which wall is it and what writing is it that we can't see? No, period has been shortened and very shortly you will see inshallah there will be a light at the end of the tunnel. کوئی ایسی بات نہیں ہے light at the end of the tunnel. اچھا سسی صاحبہ, یہ کون سی writing on the wall ہے آپ کو دکھ رہی ہے؟ اور یہ بتائیے گا کہ مولانا صاحب سے اب تک کوئی ملاقات تو نہیں ہوئی ہے, نہ زرداری صاحب کی ہوئی ہے جب سے وہ الگ ہوئے ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے, نہ بلاول صاحب کی ہوئی ہے. اور یہ ملاقات تو ضروری ہے اگر عدم اعتماد مل کے لانا ہے اپوزیشن نے, یا اپوزیشن نے اگر کوئی متحرک ہو کے کوئی مارچ بھی کرنا ہے, تو ان کے آپشنز پہ کیا غور کیا جا رہا ہے اور مولانا صاحب سے کیا کوئی رابطے ہوئے ہیں؟ سنا مولانا صاحب سے بیچ میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب خیر سوالی کے طور پر گئے تھے جب بختیور بھٹو زرداری صاحب کے ہاں بیٹا پیدا ہوا, تو اس کی مبارکباد بھی بلاول صاحب نے ان کو دی, کیونکہ وہ بزرگ تو ہیں, مولانا صاحب کے ساتھ کوئی ذاتی تکلیف تو نہیں ہے. نیچرلی ایک پولیٹیکل آپ کے ہوتے ہیں ڈفرینسز, اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے, وہ ہمیشہ اسپیس رہتا ہے سیاست میں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس ملاقات میں سراہا تھا جو پارلیمنٹ میں کردار رہا جے یو ایف کا مختلف لیجسلیشن کے حوالے سے, تو چیئرمین صاحب نے خاص طور پر اس پر کہا کہ جے یو ایف جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں اپوزیشن کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر وہ جا رہی ہے, اور پارلیمنٹ میں ہم بڑے ہی متفق ہیں, متحد ہیں. اس چیز کو انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا مولانا صاحب کے پاس خود چل کر. تو یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے جو رابطے نہیں ہیں, لیکن ایجنڈا کے حوالے سے ظاہری باتیں, کوئی ایک مینیفیسٹو کے تحت تو یہ پی ڈی ایم نہیں تھی, وہ الگ بات ہے, وہ کہ بھائی کیسے الگ ہوا, وہ ہمارا برین چائلڈ تھا, بیبی تھا, ہم نے ہوسٹ کی تھی, وہ الگ بات ہے. لیکن پارلیمنٹ کے اندر ہماری جو ہے ایک اتحاد جو ہے وہ جاری رہے گا,
اچھا پاکستان سوری سسی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک موقف یہ بھی تھا کہ پنجاب میں حکومت کو گرایا جائے کہ وہاں پر عدم اعتماد لایا جائے اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی وہ نمبر ان کو پورے کر کے دے گی. تو کیا اب وہ بات ہو رہی ہے یا اب ہم سیدھا عدم اعتماد اگینسٹ عمران خان دیکھیں گے؟ کیا پنجاب از ان ڈسکشن یا نہیں؟ سنا وہ دونوں ہاؤسز کے حوالے سے یہ آپشنز جو ہیں زیر ہو رہے ہیں. اب پرائرٹی کس چیز کو دینی چاہیے تھی نہیں ملی دیٹس انادر تھنگ. لیکن ابھی بھی پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون یا دوسری جو ہماری اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ دونوں آپشن پارلیمنٹ کے باہر بھی پارلیمنٹ کے اندر بھی کسی وقت بھی اس کے حوالے سے متفقہ طور پر کر سکتی ہیں. لیکن اس وقت پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ چیزیں ہم نیشنل اسمبلی کو کیونکہ ابھی جو آئی ایم ایس کے حوالے سے یہ ساری چیز پریشر اور یہ بل وغیرہ آئے ہیں اس کو دیکھیں. لیکن آپشنز ہیں یہ ساری چیزیں اس کی ایکسرسائز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے حسان خاور صاحب یہ ملاقاتیں خفیہ رہتی ہیں لیکن پارلیمانی اجلاس میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ باہر میڈیا پہ آ جاتی ہے. عجیب اتفاق ہے یہ فرما دیجیے گا یہ رائٹنگ آن دا وال آپ کو نہیں دکھ رہی؟ جو رانا صاحب نے کہا نا کہ دیر از لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ذرا اس سے کیئرفل رہیں. یہ پی ٹی آئی کی فاسٹ موونگ ٹرین کی لائٹ ہے جو آپ کی طرف پڑ رہی ہے بلٹ ٹرین. تو ڈونٹ گیٹ ڈیسیو بائی دس لائٹ. اچھا ٹھیک ہے یس بلٹ ٹرین آپ کی طرف آ رہی ہے. اچھا دوسرا یہ ہے سر میری طرف نہ بھیجے گا اسی میں کبھی پنجاب میں کہتے ہیں جی نہیں آپ کی طرف نہیں بھیجیں گے. تمام فیض آپ ہو رہے ہیں. کہا آپ نے بات کی کہ جی کبھی پنجاب ہاں جی کبھی کہا جی پنجاب میں ہوتا ہے کبھی آپ کہتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ پہ. تو یہ جو ہے نا کبھی خوشی کبھی غم یہ اب میں آپ کو بتا رہا نا کہ اسکرپٹ بہت دفعہ دیکھ لیا. مطلب اب 1.5 سال رہ گیا 1 سال یہی ہے. رائٹنگ آن دا وال یہ ہے کہ 2023 میں الیکشن ہونے ہیں. تمام جماعتیں جمہوری طریقے سے الیکشن لڑیں گی اپنا جو ہے وہ لوہا آزمائیں گی اور دیکھ لیں گی کس میں کس کا دام ہے کتنا. اور اس سے پہلے اگر ان کو کچھ نظر آ رہا ہے تو ہمیں بتا دیں. ہمیں تو صرف 2023 کے الیکشن نظر آ رہے ہیں. سر مجھے تو لگ رہا ہے آپ کو لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل نظر آ رہا ہے ان کو کوئی لالٹین ابھی مل گیا ہے. اچھا سر میں آپ کے پاس آؤں گی یہ بتا دیجیے گا کیونکہ آن اے ویری سیریس نوٹ یہ مری والا جو سانحہ ہے سر ظاہر ہے اس پہ جتنی بات کی جائے کم بھی ہے اور جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے. لیکن آج گلزار صاحب کے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کے آپ نے ریمارکس پڑھے ہوں گے آپ نے دیکھا بھی ہوگا. انہوں نے اس کی ذمہ داری کمشنر پہ لگا دی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم تمام چیزیں نہیں کر سکتے آپ لوگوں کو کرنی پڑے گی. اور ظاہر ہے کہ بزدار صاحب کا ایک ریئیکشن اٹ از کویسچنیبل کہ مطلب وہ تنظیم سازی کی میٹنگ میں 2.5 گھنٹے تک بیٹھے رہے. پھر خان صاحب نے فون کر کے ان کو کہا پھر وہ گئے اگلے دن اور وہ جہاز سے بس دیکھ رہے تھے. پھر ان کے مطلب اپنے جوانوں کی ظاہر ہے وہ بیک اپ بھی کر رہے تھے ان کو. لیکن یہ تمام تر چیزیں کہاں کھڑے ہیں سر؟ آپ اس کی رپورٹ کو کہیں پبلک کریں گے کوئی بات ہوگی ول ہیڈز رول بیکاز ہمارے ہی پروگرام پہ لاسٹ ویک آپ کے ہی ایک عبدالصمد انہوں نے کہا تھا صاحب نے کہ بزدار صاحب کا the buck stops at بزدار صاحب therefore he should resign. Do you agree? آئی ڈونٹ ایگری. اور میں آپ کو نا تھوڑا سا بتا دوں پہلے تو بات میں آپ کی بات پہ آواز ملانا چاہتا ہوں. بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے اور یہ جتنا بھی افسوس کریں کم ہے. آپ نے سی ایم چیف منسٹر صاحب کے حوالے سے سوال کیا. میں آپ کو صرف یہ بات واضح کر دوں یہ بے بنیاد بات تھی. اس کے اوپر میں نے بہت دفعہ کلیریفیکیشن بھی دی. چیف منسٹر مری گئے تھے وہاں پہ جا کے خود جائزہ لیا تھا. صرف فضائی جائزہ نہیں لیا تھا. وہاں پہ موقع پہ گئے وہیں پہ میٹنگز ہوئی وہیں پہ فیصلے ہوئے. یہ ساری بات ہے. روڈ سے اس لیے نہیں گئے تھے کہ وہ راستے کھول رہے تھے اور ہم نے ٹریفک کو جیم نہیں کروانا تھا اس سیکورٹی کے چکر میں لوگوں کو وہاں سے ایویکویٹ کرانا تھا. لیکن یہ ریکارڈ کی درستگی ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے بالکل. آپ جی ہیلو جی آ رہی ہے مجھے آپ کے پاس. اچھا اب آپ نے جو بات کی نا رپورٹ کے حوالے سے یہ رپورٹ بالکل 7 دن کا ٹائم اسی لیے رکھا گیا کہ اتنے دن میں یہ انکوائری کمپلیٹ ہو. فائنڈنگز کو پبلک کریں گے لوگوں کو بتائیں گے اور جہاں پہ رسپانسبلٹی فکس ہوگی وہاں پہ ایکشن ہوگا. 22 لوگوں کی جانیں ضائع ہوئی ہیں اور اس چیز کو کوئی شخص جس کا ضمیر جاگ رہا ہے نان سیریسلی نہیں لے سکتا. اگر کوئی لیپس ہوا ہے تو رسپانسبلٹی فکس ہوگی اور ہونی چاہیے. دیر آر نو ٹو اوپینینز اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے. آئی ہوپ دیٹ دیٹس ٹرو اینڈ آئی ہوپ یو ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل اینڈ وی ول کیپ پریسنگ یو آن اٹ بیکاز ظاہر ہے کیونکہ بہت سارے ایسے سانحے ہوئے ہیں ساہیوال انکلوڈیڈ جس میں ہم نے یہی سنا کہ ابھی بالکل جسٹس ہو جائے گا لیکن ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیا. یہاں پر ایک وقفہ لینے جا رہے ہیں. وقفے کے بعد آپ کو جوائن کریں گے. اختر مینگل صاحب نے گفتگو کی ہے آج ملاقات کی ہے جماعت اسلام فضل الرحمان صاحب سے بھی اور ان تمام ملاقاتوں کا جو سرا ہے وہ کہاں جا کے ملے گا اور کیا عوام کے لیے پھر کوئی لالی پاپ ہے یا کوئی عملی اقدام بھی ہے. بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں سسی پلیجو صاحبہ, حسان خاور صاحب اور رانا مقبول صاحب. رانا مقبول صاحب آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو اسٹریٹ اوے کم ٹو یو اور میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گی کیونکہ دیکھیے ہم نے 90 ڈیز کا جو وعدہ تھا خان صاحب کے بعد اس کے بعد ہم بہت آل تھنگس کنسیڈرڈ ایک
ایک آئین ہے, اس میں ایک طریقہ کار وضع ہے کہ اگر آپ نے حکومت کو گھر بھیجنا ہے یا حکومت کی کارکردگی سے اپنا غیر مطمئن ہیں تو آپ ان کو کس طرح سے بھیجا جا سکتا ہے ان کو, اور یہ سب تمام چیزیں آپ کو پتہ ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن اس تمام تر عرصے میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے ان کی بری کارکردگی, معیشت کو, یہ اب انہوں نے بجٹ خراب لے آئے, اب منی بجٹ لے آئے, مطلب ویئر ڈز اٹ اسٹاپ, مطلب کیونکہ چیزیں تو وہ کر رہے ہیں بیکاز آپ ان کو وہ ٹائم دے رہے ہیں. اگر ان کی معاشی پالیسی پہلے 6 مہینے میں بری تھی تو آپ کیا امید کر رہے تھے کہ وہ 7ویں مہینے سے بہتری کے ٹریک پہ آ جائیں گے؟ اور اتنا لمبا عرصہ ہم نے گزار دیا ہے. وہ گجرانوالہ سے جو جلسے شروع ہوئے تھے پی ڈی ایم کے, آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں اور آپ ابھی بھی آپ کو پتہ نہیں ہے 25 جنوری کو آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے آپ لوگوں نے آگے کرنا کیا ہے, کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا. نہیں کرنا ہے انشاءاللہ, عزم بھی ہے, پلان بھی ہے, منصوبہ بھی ہے, تو اس لیے نہ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس میں کوئی مختلف اس کی نیٹی گریٹیز طے ہو چکی ہیں, اب ہوگا, وقت کون سا رہ گیا ہے, اس لیے اب یہ کرنا پڑے گا اور سارے اکٹھے مل کے کریں گے اور اس کے انشاءاللہ نتائج بھی آئیں گے. یا اس چیز کو روکا نہیں جا سکتا. ہاں البتہ اگر گورنمنٹ یہ کہتی ہے تو وہ کہتی رہے, لیکن صورتحال یہی ہے کہ اس کے علاوہ چوائس کوئی نہیں ہے, وہ کرنا پڑے گا. یہ تو آپ کو یقین دہانی ہم کراتے ہیں انشاءاللہ العزیز, اور یہ سکسیسفل ریئیکشن ہوگا بائی آل مینس. سکسیسفل ریئیکشن کے لیے یو نیڈ دا نمبرز. نا سر, آئی ایم جسٹ کنسرنڈ کہ آپ لوگ نمبرز آپ کے پاس نہیں ہیں. آپ نے گیلانی صاحب والا ایگزامپل دیا, اوکے ویل سیٹ, ٹھیک ہے, وہ آپ ایک دفعہ اور امیٹیٹ کریں گے, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ کیا بدلا ہے. مطلب ان کی کارکردگی بد سے بدتر ہو گئی ہے, بدترین ہو گئی ہے, اب دیر از نو ہوپ لیفٹ. مطلب وائی ناؤ اینڈ وائی ناٹ بفور اینڈ وائی ڈونٹ یو لیٹ دم کمپلیٹ 5 years؟ یہ سوال کا جواب یہ 5 سال ایک آپشن ہے آپ کے پاس, آپ پہلے کیوں نہیں لے کے گئے, آپ ابھی کیا ٹائمنگ کیوں آپ نے چوز کی, اور دوسرا یہ کہ 5 سال ان کو مکمل کیوں نہیں کرنے دے رہے؟ جب اتنا سوا ستیہ ناس ہو گیا تو اور بھی ہو جائے گا. بقول آپ کے دیکھو جی, اب تو جو لوگوں کی سانس لینا مشکل ہو گئی ہے, اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اب کوئی زیادہ انتظار کرنا چاہیے, اور اپوزیشن کا یہی خیال ہے کہ وہ اب انتظار نہیں کرے گی. 25 کو فیصلے ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اس میں کوئی یہ ضرور بے قراری آپ کی یہ سب کی, سر میری بے قراری نہیں ہے, مجھے سر آئی بیگ ٹو ڈیفر سر, میری بے قراری نہیں ہے, بٹ میری فرسٹریشن ہے کہ آپ لوگوں نے اگر کچھ نہیں کرنا تو عوام کو آپ ٹرک کی بتی کے پیچھے کیوں لگا رہے ہیں. مطلب اس کو اب آپ لوگ کوئی شک لے کر آتے اس منی بجٹ میں, آپ اس کو کوئی سنجیدگی سے لیتے. آپ لوگوں نے اگر عدم اعتماد کا پلان بنایا ہے یا لانگ مارچ کا پلان بنایا ہے تو لیجسلیشن میں تو آپ کا کوئی ایفرٹ نہیں جا رہا نا سر. تو ہماری اپوزیشن اگر ہمیں نہیں ریپرزینٹ کر رہی, یا اگر آپ جنہوں نے آپ کو چوز کر کے ڈالا ہے پارلیمنٹ میں, ہاں جی لیکن لیجسلیشن میں تو آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح پچھلے جو ایک ہی دن میں 29-30 بل جو ہیں وہ بلڈوز کر دیے گئے تھے, وہ اپوزیشن میں میری اپنی جو امینڈمنٹ میں نے الیکشن کمیشن لاء میں دی تھیں, انہوں نے اسپیکر تک نے آواز نہیں دی کہ آپ کی جو 3 امینڈمنٹ ہیں, جس میں سب سے اہم امینڈمنٹ تھی کہ آپ اپنی پاور جو ہے الیکشن کمیشن کی, کانسٹیٹیوشنل باڈی کی, آپ نادرا کو کیسے دے رہے ہیں. لیکن انہوں نے اسپیکر نے پرواہ نہیں کی اور سارا کچھ انہوں نے ٹریمپل کر دیا. اس سے یہ وقتی طور پہ تو سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کی سکسیس ہو گئی, لیکن ان دی فائنل انالیسس یہ قوم کے لیے بھی بہت انجوریس ہے, ہر پارٹی کے لیے انجوریس ہے اس طرح چیزوں کو ٹریمپل کرنا. بلکہ جو کانسٹیٹیوشنل میتھڈالوجی ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے اور صبر سے چلنا چاہیے. یہ اس طرح کی بیل منڈے نہیں چڑھتی. بہت ساری حکومتیں پہلے بھی اس طرح آئی ہیں, انہوں نے اس طرح کر کے دیکھا ہے. یہ مشرف سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہے, اس نے بھی کر کے دیکھا ہے, لیکن فائنلی یہ جانا پڑتا ہے اور جانا پڑے گا, اور ول آف دا پیپل ول پریویل. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ جلد ہی انشاءاللہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا, اور یہ ایک لاجیکل اینڈ تک یہ سارے کا سارا مشن پہنچ جائے گا. لاجیکل اینڈ تک معاملہ پہنچے گا. آپ مری کی بات کر رہی تھی, مجھے جی میں مری کی اجازت سے بات کروں. بالکل پلیز بائی آل مینز, بالکل بائی آل مینز. جی آپ, یہ میں اس میٹنگ میں تھا جو 2014 میں ہوئی تھی, میاں شہباز صاحب نے میٹنگ کی تھی. اس میں نٹی گریٹی جو طے کی گئی تھی اور SOP بنایا گیا تھا, اور اس میں سارا کچھ دیا گیا تھا. فورس اس طرح کھڑی ہوگی, ٹریفک سٹاف اس طرح ہوگا, اس طرح پکٹ ہوں گی. سب سے بڑھ کے یہ تھا کہ جو برف ہٹانے والی مشینیں جو ہیں اس کی کیپیسٹی یہ ہوگی, اور اس جگہ پہ وہ کھڑی ہوں گی اور وہ آپریٹ کریں گی. اس طرح ایمرجنسی سروس ہوگی, اس طرح ریسکیو سروس ہوگی. 1.5 ارب روپے کی وہاں مشینیں لے کے دیں برف صاف کرنے والی, لیکن آپ دیکھ لیں کتنا ظلم ہوا ہے. کوئی مشینیں چلائی نہیں گئیں, ان مشینوں میں ڈیزل نہیں تھا, ان مشینوں کو رینوویٹ نہیں کیا گیا, ان مشینوں کو مانیٹرنگ نہیں کی گئی.
تو آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنی بڑی نیگلیجنس ہوئی ہے, وہ بیوروکریسی نے کی ہے یا پولیٹیکل باسز کی سپرویژن نہیں ٹھیک تھی. اور پھر چیف صاحب وہاں گئے ہیں 2-3 دن 4 دن بعد, تو اب تو بیچارے وہ اب راہی ملک کے ہدم ہو چکے تھے 23 آدمی. تو مجھے وہ کسی کا شعر اس پہ یاد آیا گیا کہ سیکھ لی آپ نے مسیحائی, مرنے والوں کو مرحبا کہیے. اب آپ کے آنے کا ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ بہرحال سر یہی کچھ جذبات عوام کے بھی آپ کے بارے میں ہیں, عوام کے یہی کچھ جذبات آپ کے لیے بھی ہیں سر کہ اب آگے کیا ہوگا, اب لانگ مارچ کر کے کیا ہوگا, ہمارا تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا. نہیں وہ تو یہاں کی ٹریجڈیز, لیکن اب آگے بچوں کی زندگیاں ہیں, جوانوں کی زندگیاں ہیں, ماؤں بہنوں کی زندگیاں ہیں, ان کو تو تھوڑا آسودہ حال کرنا پڑے گا نا. لوگ بھول گئے ہیں. بڑی پریکٹیکل بات آپ نے کی ہے. آپ حسان صاحب آئی ہوپ یو ٹیکنگ نوٹس, بیکاز میں اس پہ جواب نہیں چاہوں گی, بٹ یہ آئی ڈونٹ وانٹ اے فائٹ ہیئر, بٹ میں آپ کو یہ چاہتی ہوں کہ آپ یہ نوٹ ضرور لیں, کیونکہ دس از ویری امپورٹنٹ کہ اگر وہ مشینیں تھیں تو ان کو بروئے کار کیوں نہیں لایا گیا, لوگوں کو ٹائملی مدد کیوں نہیں کی گئی. وی کین ٹاک آن اینڈ آن اباؤٹ اٹ, لیکن اب کمنگ بیک ویری کوئکلی. سچی صاحب آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ جی سر صاحب, میرا سوال آپ کے لیے صرف یہ ہے کہ اسد کیسر صاحب شروع دن سے اسپیکر جو ہیں وہ خان صاحب کے اسپیکر ہیں, وہ پارلیمنٹ کے اسپیکر نہیں ہیں, یہ آپ لوگ کہتے ہیں, اپوزیشن کہتی ہے. آپ لوگ کہتے ہیں جی بلڈوز کیا جاتا ہے لیجسلیشن کو, یہ آپ لوگ کہتے ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں جی ان کی معاشی پالیسیاں فیل ہیں, یہ آپ لوگ کہتے ہیں. ان کی جی یہ سلیکٹیو ہیں, سلیکٹڈ ہیں, یہ بھی آپ کی. مطلب ان تمام تر چیزوں کے بعد 4.25 سال کے عرصے کے بعد اب آپ نے 27 فروری کی ڈیڈ لائن کس خوشی میں دی ہے؟ مطلب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ چیزیں تو پہلے سے ہی ایسی تھی, اب نیا کیا چینج ہو گیا ہے؟ جی سوری ساسی صاحب شاید مجھے سن نہیں سکتی. حسان صاحب میں آپ ہی کے پاس آ جاتی ہوں. آج وہ نیازی گو کے نعرے لگے ہیں. ابھی خان صاحب نے نیشنل اسمبلی تشریف لائے تھے پارلیمنٹ میں, تو وہاں پہ نعرے بازی تو بہت ہوئی ہے, اور ظاہر ہے کہ اپوزیشن کا کام ہے نعرے بازی کرنا ہے. تو یہ نعرے بازی ہی ہو رہی ہے تاریخ پہ تاریخ دینا, یا آپ کو کوئی اس میں سبسٹنس نظر آتا ہے؟ آئی نو یو آنسرڈ دس کوسچن بیفور, بٹ گیون دس ہول سیناریو. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ نہیں یہ صرف نعرے بازی ہے, کھوکھلے نعرے ہیں, کچھ نہیں ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ آپ نے خود اس بات کا سوال اٹھایا نمبر گیم کا, اور نمبر گیم تو ان کے پاس نہیں ہے. اچھا اگر نمبر گیم نہیں ہے تو کم از کم دیکھیں ایک مارچ کرنا تو سب سے آسان کام ہے. اپوزیشن کم سے کم اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے ایک مارچ ہی کر لے. اس کی یہ آپ اس کی ذرا ڈیپتھ میں جائیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ دو مختلف فیکشنز بن گئے, نہ یہ مارچ کرنا چاہتے ہیں نہ یہ اکٹھے ہونا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے مفادات کی بھی جنگ ہے. ایک طرف پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں ہے اور وہ کوئی ایسا قدم نہیں لینا چاہتے کہ ان کی سندھ کی حکومت پہ آنچ بھی آئے, اور دوسری طرف ظاہر ہے کہ وہ بھی کوئی ڈیل چاہتے ہیں, لیکن ان کا ایک سٹیک ان دا گراؤنڈ ہے. مسلم لیگ نون کا سٹیک ذرا کم ہے اس وقت کیونکہ ان کی کہیں حکومت نہیں ہے, لیکن دیکھ وہ بھی ڈیل کی طرف رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی کیسے ان کا سارا بیانیہ گرا. تو یہ بیسیکلی جو ہے نا سیاست روایتی سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کسی کے دل میں کوئی عوام کا درد نہیں ہے, کوئی اس کے اندر نظریاتی سیاست نہیں ہے. اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے تو میرے خیال میں وہ اب تک دور ہو گئی ہوگی. درد اور احساس تو آپ میں بھی نہیں ہے, عوام کدھر جائے؟ درد اور احساس تو پھر آپ میں بھی نہیں ہے. منی بجٹ لا رہے ہیں, ٹیکسز اور بڑھا رہے ہیں, مہنگائی کی شرح دیکھ لیں کہاں ہے. مطلب آپ درد اور احساس آپ لوگوں کے پاس بھی کہاں ہیں؟ ثنا آپ میں نے دیکھا ہے کہ آپ نا بہت آپ ماشاءاللہ تیاری بھی کرتی ہیں, اور یہ جو اکنامک والی جو چیزیں ہیں میں آپ کو ایک صرف بات بتا دوں کہ یہ جو 350 ارب کی ایگزیمشنز ہیں نا, اس کے اندر 280 ارب جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ ہے, جو صرف اور صرف اکانومی کو ٹرانسپیرنٹ اور ڈاکومنٹ کرنے کا طریقہ ہے. اور اس سے صرف وہ لوگ اثر انداز ہوں گے جو ڈاکومنٹ نہیں کرنا چاہتے, ورنہ یہ ایڈجسٹیبل ٹیکس ہوتا ہے, یہ لوگوں کو خود نہیں دینا پڑتا. یہ بہت بڑا ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو قرضوں میں بلیو کرتے ہیں, جو نہیں چاہتے کہ پاکستان ٹیکس زیادہ کلیکٹ کرے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. ہم نے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے, اور وہ ٹیکس کلیکشن کے بغیر نہیں ہو سکتا. دنیا کا کوئی ملک ٹیکس کلیکشن بڑھائے بغیر ترقی نہیں کر سکا. اس میں کوئی بری بات نہیں, اور ہم نے اس پرنسپل کی طرف چلنا ہے تاکہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. چلیں ہم پاؤں کے اوپر تو کھڑے ہو جائیں گے, لیکن ابھی جو ہم گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں اس میں پاؤں تک کھڑے ہونے میں جو ہم نے اوپر آنا ہے, اس کے لیے کچھ آپ کے پاس ہے کوئی منی بجٹ کے علاوہ کوئی آپشن؟ بالکل ہے, آپ نے بالکل صحیح سوال اٹھایا ہے کہ وہ لوگ جو پسے ہوئے ہیں ان کے لیے کیا ہے. تو یہ ایک آئیڈیل سسٹم ہے کہ آپ جو آپ کے ایلیٹس ہیں ان کو ٹیکس کریں, ایگزیمشنز ختم کریں ایک اینڈ پہ,
اور جو آپ کے سوشل سیفٹی کے پروگرام ہیں وہاں پہ پیسے انویسٹ کریں. پنجاب 400 ارب روپیہ ڈال رہا ہے ہیلتھ پروگرام کے اندر. احساس راشن کے اندر ہم 65% پیسے پنجاب ڈال رہا ہے, 35% فیڈرل گورنمنٹ ڈال رہی ہے. یہ آئیڈیل کمبینیشن ہے کہ ایلیٹ کو ٹیکس کریں اور جو غریب ہے, جو پسا ہوا ہے, اس کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ پروگرام لے کے آئیں تاکہ اس کے اوپر پریشر نہ پڑے اور آپ کی جو اکانومی ہے اس کا سائز بھی بڑھے اور آپ کے جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ بھی بڑھے. یہی پرنسپل ہے. ٹھیک ہے سینیٹر صاحب, میں آپ کے پاس آؤں گی. یہ پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریٹ بھی بنی, پھر کنگز پارٹی بھی بنی, پھر لوگوں کی شاخیں نکالی جاتی ہیں, کوئی رہ جاتے ہیں, کوئی چلے جاتے ہیں, کوئی اس پارٹی میں چلے جاتے ہیں, کوئی اس پارٹی میں چلے جاتے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کا آپ فیوچر کیا دیکھتے ہیں اگر آپ کی اعتماد کامیاب ہو گئی تو؟ دیکھیں جی, پارٹی تو اپنی جگہ پہ رہتی ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ جب مشرف کے زمانے میں انہوں نے قید کر دیا سب کو, ہمیں بھی کر دیا. جب ہم رہا ہوئے, ایکوٹ ہوئے دونوں کیسز میں, تو میرے دوست بھی مذاق کیا کرتے تھے کہ بھئی میاں صاحب کو تو وہ نہیں آ سکتے اب. تو میں ہمیشہ ان کو کہتا تھا پولیٹیکل فورس کو مسمار نہیں کیا جا سکتا, پولیٹیکل فورس رہتی ہے. اگر پولیٹیکل فورس ہو تو وہ آئیں گے اور پرائم منسٹر بھی بنیں گے. اس دفعہ بھی میں کہتا ہوں, حسان صاحب شاید سے برا محسوس کریں, وہ آئیں گے اور پھر پرائم منسٹر بنیں گے. اس لیے پولیٹیکل فورس کو بالکل ڈسیپیٹ نہیں ہونا ہوتا اگر جینوئن پولیٹیکل فورس. تو کیا اسی چیز کے لیے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن متحرک ہو رہی ہے؟ اسی لیے اتنی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آپ کے لیے رستہ صاف کری گیا؟ دیکھیے جی, آپ نے وہ سیلری نہیں لی, پرائم منسٹر کو آپ نکال دیں اور اس کا آپ نے نتیجہ دیکھ لیا, پر نظام کو تلچھٹ کرنے کا آپ نے نتیجہ دیکھ لیا. غربت دیکھی ہے, مہنگائی دیکھی ہے, افراط زر دیکھا ہے. یہ ساری چیزیں اسی کا نتیجہ ہوا نا کہ آپ ایک جو گرو کر رہا تھا نظام, جو 5.8 پہ جا رہی تھی جی ڈی پی, اس کو آپ نے اکھاڑ کے باہر پھینک دیا. یہ کیا بات ہے کہ جی اتنے چھوٹے سے آفینس پہ آپ کسی کو ہمیشہ کے لیے جو کر دیں؟ یہ سپریم کورٹ کی اپنی پاور ہے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن. آرٹیکل 187 آپ پڑھیں, دی سپریم کورٹ از اے کورٹ آف کمپلیٹ جسٹس. وہ اپنے فیصلے ریوزٹ کر سکتی ہے اور کرتی ہے. ابھی آپ نے دیکھا نہیں جو 16,000 ملازم سپریم کورٹ نے ہی نکالے تھے, پھر ان کا ریویو بھی ڈسمس ہوا, پھر دوبارہ انہوں نے ٹیک اپ کر کے ان کو ریسٹور کیا. اور یہ زبیر کیس بڑا مشہور کیس ہے, اس میں بھی, اور بہت سارے کیسز ایسے ہیں جیسے جس میں سپریم کورٹ آرٹیکل 187 کے تحت اس کو ریویو کرتی ہے, ریوزٹ کرتی ہے. یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. ہاں, لیکن یہ سوالیہ نشان یہ ہے کہ ریویو کے لیے آپ لوگ یہ کشٹ کیوں نہیں اٹھاتے؟ یہ تمام تر چیزیں دوسروں کی ذمہ داری کیوں بن جاتی ہے؟ چاہے وہ صحافی ہوں, چاہے وہ رپورٹرز ہوں, چاہے وہ وکلا برادری ہو, آپ لوگ خود کیوں نہیں جاتے؟ ویسے تو کالا کوٹ پہن کے میاں صاحب چلے گئے تھے میمو گیٹ کے کیس میں, آپ لوگ ابھی کورٹ میں پیش تو ہو جاتے ہیں, کوئی کیس آپ لوگ خود کر لیں. نہیں کرتے, جاتے کیوں نہیں کرتے؟ ساری ان کے پچھلے 4 سال تو عدالتوں میں گھومتے ہوئے لگے ہوئے ہیں نا. ابھی جو پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی ہے مریم نواز کی, وہ کیا ہے, یہ خود جانے والی بات ہی ہے نا. کئی دفعہ سر ایک ایگزامپل خود جانے والی بات کا آپ نے دے دیا. آئی اسٹینڈ کریکٹڈ. اوکے, تھینک یو سو مچ. دیٹس آل دی ٹائم آئی ہیو فار. تھینک یو حسان صاحب. سوری سسی صاحبہ ہمیں واپس نہیں جوائن کر سکی, لیکن ظاہر ہے کہ آج نیشنل اسمبلی کا جو شو چل رہا ہے اور لمبا ہی چل رہا ہے, تو اس لیے ہمارے شو میں لوگ نہیں آ پائے آج, لیکن وی ہیڈ گڈ ڈسکشن اینڈ تھینک یو فار واچنگ. اور جاتے جاتے صرف یہی کہیں گے کہ بیک ہینڈڈ ٹیکٹکس سے کوئی بھی پاور میں آئے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا, اینڈ نتھنگ جسٹیفائز انکانسٹیٹیوشنل مینس. Thank you for watching. We will see you tomorrow.